الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، آج کا سچا واقعہ ایسے نوجوان شخص کا ہے جس نے اپنی ماں سے بھی بڑی عورت کے ساتھ شادی کر لی، اور شادی کے بعد اس کو وہ عورت ایک ایسا راز بتا گئی کہ جس کو جان کر یہ شخص اپنی باقی ساری عمر روتا رہا۔ آپ یقیناً سوچیں گے کہ اس شخص نے آخر ایسا کون سا راز اس بوڑھی عورت سے پایا کہ باقی عمر اس کی روتے ہوئے دکھ میں گزری۔ آپ کو یہ سب بتائیں گے ساتھیوں، مگر یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے، اور اگر نہیں کیا تو پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو، اور آپ کو بتاتے ہیں اس نوجوان کا واقعہ جس نے بوڑھی عورت سے شادی کی۔ پیارے دوستو، کہانی تھوڑی عجیب ہے۔ یہ واقعہ ہے سعودی عرب کے شمال میں واقع ایک یونیورسٹی کے طالب علم کا، جس کا نام عبد الرحیم تھا۔ پیارے دوستو، یہ نوجوان بہت نیک پرہیزگار شخص تھا اور غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، ذہین تھا اور ہمیشہ ہر کلاس میں اول آتا تھا، اور یونیورسٹی میں اسکالرشپ کے باعث پڑھ رہا تھا۔ ایک بار اس طالب علم کے گروپ کو ایک اسٹائٹمنٹ ملی جس میں انہوں نے اتحاد کی زندگی پر ریسرچ کرنی تھی، لہٰذا گروپ میں شامل یہ کچھ طلباء شہر کے پاس قریبی گاؤں میں ریسرچ کرنے کی غرض سے پہنچے۔ ریسرچ کے دوران عبد الرحیم گروپ سے الگ ہو کر گاؤں کے ایک حصے میں پہنچا جہاں اس کی توجہ ایک بوڑھی عورت پر پڑی جو وہاں بھیڑ بکریاں چرا رہی تھی۔ ایک عورت کافی کمزور تھی، اسے عجیب لگا اور تجسس پیدا ہوا کہ وہ اس بوڑھی عورت کے بارے میں جانے کہ اس عمر میں وہ بکریاں چرا رہی ہے، کیا اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے جو وہ اس عمر میں یہ مشکل کام اکیلے سر انجام دے رہی ہے۔ اس نے دن بھر اس عورت کو نوٹ کیا، وہ صبح سویرے بھیڑ بکریاں چرانے یہاں آتی تھی، ان کی دیکھ بھال کرتی اور شام کو واپس اپنے سادہ سے کچے گھر میں لوٹ جاتی تھی۔ اس نے گاؤں والوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا۔ گاؤں کے لوگوں نے اسے بتایا کہ اس بوڑھی عورت کا اس دنیا میں کوئی نہیں، وہ سالوں سے تنہا زندگی بسر کر رہی ہے اور دن بھر بکریوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، ان کے چرانے چراگاہ لے جاتی ہے اور انہی سے اس کا غسر بسر ہو رہا ہے۔ پیارے دوستو، وہ نوجوان واپس اپنے گروپ کے ساتھیوں کے پاس آ گیا، مگر ساری رات اسی عورت کے متعلق سوچتا رہا۔ خدا جانے اسے اس عورت کے ساتھ کیا وابستگی محسوس ہو رہی تھی کہ بار بار اس کا دھیان اس کی طرف جا رہا تھا۔ اگلے دن وہ نوجوان پھر اسی جگہ جا پہنچا اور اس بوڑھی عورت کے پاس گیا اور اس سے بات کی، جس کا جواب اس بوڑھی عورت نے نہایت ہی شفقت سے اس کو دیا۔ اس نے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے اس سے پوچھا کہ آپ اکیلے ان بھیڑ بکریوں کو کیسے سنبھالتی ہیں؟ اس کمزور عورت نے اس کو بتایا کہ اس کا یہاں اور کوئی نہیں، شوہر بہت پہلے مر چکا ہے اور اس کے بچے بھی تھے مگر اس کا ساتھ چھوڑ گئے، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری اور انہی بھیڑ بکریوں کو اپنا سب کچھ سمجھا۔ اپنی اولاد، اپنی فیملی، اس کے لیے یہی جانور ہے، اس لیے ان کی کیئر کرتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ یہ سب کرنے کے اہل ہے۔ عبد الرحیم اس بوڑھی عورت کی ہمت پر اس سے کافی متاثر ہوا۔ اس نے ضعیفہ سے پوچھا کہ اس کو زندگی میں کیا کوئی گلہ نہیں، کیا اس کی کوئی خواہش نہیں ہے کہ اس کی اولاد اس کے پاس ہو؟ تو اس کے جواب پر اس کمزور عورت نے کہا کہ نہیں، بس وہ اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرتی ہے اور دعا کرتی ہے کہ اس کی اولاد ہمیشہ خوش رہے، اس کو اپنی اولاد سے کوئی گلہ شکوہ شکایت نہیں، بس اس کی یہ آخری خواہش ہے جس پر وہ دکھی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی یہ خواہش پوری ہوتی اسے نہیں دکھتی۔ نوجوان نے پوچھا وہ کیا خواہش ہے؟ بوڑھی عورت نے اسے بتایا کہ وہ ایک بار مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھنا چاہتی ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کرنا چاہتی ہے، مگر وہ نہیں جا سکتی کیونکہ اس کے پاس اس کا کوئی محرم نہیں اور نہ ہی اس بڑھاپے میں کوئی ساتھ لے کر جانے والا ہے۔ لڑکا اس کی یہ خواہش سن کر غم زدہ ہو گیا۔ اس کا دل چاہا کہ کسی طرح بھی وہ اس عورت کی خواہش کو پورا کر سکے، مگر کیسے؟
ہونے سے وہ یہ بات ساری رات سوچتا رہا اور اس نے اس کا یہ حل نکالا کہ اگر وہ اس بوڑھی عورت سے نکاح کر لے، اس کا محرم بن جائے تو اس سے اس بوڑھی عورت کی آخری خواہش پوری کروا سکتا ہے۔ اس نے سوچا کہ پھر چاہے وہ واپس آ کر اس بوڑھی عورت کو طلاق دے دے گا، مگر وہ پہلے کسی مفتی، کسی عالم سے اس کے متعلق پوچھے گا کہ کیا ایسا کرنا جائز ہوگا۔ اگلے دن صبح ایک مفتی صاحب کے پاس گیا اور ان کو اپنا مقصد بتایا۔ مفتی صاحب نے کہا کہ ایسا بالکل جائز ہے اور وہ ایسا کر سکتا ہے۔ مفتی صاحب کی اجازت کے بعد وہ بوڑھی عورت کے پاس گیا اور اس کو بتایا کہ اگر وہ اس سے نکاح کے لیے راضی ہو جائے تو اس کی یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کا گھر دیکھ سکے اور محرم کے ساتھ عمرے پر جا سکے۔ بوڑھی عورت یہ سن کر خوش ہو گئی اور راضی ہو گئی۔ اس نے عورت کے ساتھ نکاح کیا اور کاغذات بنوائے۔ بوڑھی عورت نے اس کو کچھ رقم بھی دی تھی جو اس نے بتایا کہ اسی مقصد کے لیے اس نے جوڑ رکھی تھی۔ اس لیے اب وہ دونوں یعنی عبد الرحیم اور بوڑھی عورت مکہ اور مدینہ گئے۔ لہٰذا میں تمہارے لیے ہمیشہ دعا گو رہوں گی۔ بہرحال وہ نوجوان واپس شہر جا کر اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتا تھا۔ اس بوڑھی عورت نے اسے خوشی سے بھیجا کہ جاؤ اپنی تعلیم مکمل کرو، مگر اس کو طلاق سے منع کر دیا۔ یونیورسٹی میں اس کے دوستوں نے اس سے ہنسی مذاق میں پوچھا اور مذاق کیا کہ کیا ہوا۔ اس نے سارا احوال بتا دیا اور یہ بھی کہا کہ جیسا وہ سوچ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں اور نہ ہی ایسا کوئی مقصد تھا۔ بہرحال جب اس کی تعلیم پوری ہو گئی تو 2 سال بعد اس کو اس بوڑھی عورت کا خیال آیا اور سوچا کہ اس کو مل کر حال احوال دریافت کرنے چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے اس گاؤں کا رخ کیا۔ جب وہ اس بوڑھی عورت کے اس سادہ سے گھر میں پہنچا تو دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے ساتھ والے گھر سے پتہ کیا کہ ایسا کیوں ہے تو اسے اس بوڑھی عورت کے ہمسائے نے بتایا کہ وہ ضعیفہ، وہ کمزور عورت کچھ دن پہلے انتقال کر گئی ہے اور گھر کی چابی اور ایک خط تمہارے لیے چھوڑ کر گئی ہے۔ اس نے چابی لی اور گھر کے اندر جا کر خط کھولا جس میں اس عورت نے عبد الرحیم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا تھا کہ وہ اس کا یہ احسان مرنے کے بعد بھی یاد رکھے گی، کیونکہ جہاں اس کے اپنے اسے مرنے کو اسے اکیلا چھوڑ گئے، اپنی اولاد تک نے کبھی آ کر اس کا حال نہیں پوچھا، وہاں اس کا اس دنیا میں صرف وہی نوجوان بچا تھا جس نے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہشات کو پورا کر دیا۔ وہ اس کو احسان کا بدلہ تو نہیں دے سکتی مگر اپنی ساری جائیداد اس کے نام کر رہی ہے، جس کے تمام کاغذات اس کی الماری میں پڑے ہیں۔ پیارے دوستو، وہ لڑکا حیران ہوا، آنسوں کے ساتھ اس نے الماری کھولی، وہ فائل نکالی اور وہ نہیں جانتا تھا کہ اس بوڑھی عورت کی کوئی جائیداد بھی ہے۔ وہ تو اس بوڑھی عورت کو غریب جانتا تھا۔ جب اس نے کاغذات دیکھے تو وہ اور زیادہ حیران ہو گیا، کیونکہ ساحل سمندر کے پاس ایک گھر کا وارث وہ عورت اس کو بنا گئی تھی۔ وہ بہت دکھ میں آیا اور رونے لگا کہ اس نے بوڑھی عورت کا خیال کیوں نہ رکھا اور 2 سال بھول گیا کہ حال ہی جا کر پوچھ لے۔ بہرحال جب اس نے ساحل سمندر پر واقع اس گھر کو بیچنا چاہا تو اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی قیمت 3 ملین ریال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بوڑھی عورت کی نیک خواہش پوری کرنے کا انعام دے دیا تھا، مگر دوستو وہ ساری عمر غم زدہ رہا اور پچھتاتا رہا۔ اس کی مخلصانہ نیکی کا بدلہ تھا جو اسے ملا۔ بے شک ساتھیو، آپ کو ایسی نیکی کا بدلہ خدا ضرور دیا کرتا ہے جس میں کوئی غرض، کوئی لالچ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔